السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی ہے 4 بیوقوف بھائیوں کی۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے والد صاحب ورثے میں ایک گھوڑا چھوڑ گئے۔ یہ گھوڑا بہت خوبصورت تھا۔ پہلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھوڑے کی ایک ایک ٹانگ چاروں بھائی بانٹ لیں گے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ باقی جسم کا کیا بنے گا، بس انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ ایک شخص جو دور کھڑا ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا ان کے پاس آیا اور کہا، بھائیو لڑتے کیوں ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس گھوڑے کو جا کر بازار میں بیچ آؤ اور جو پیسے وصول ہوں اس کو چاروں بھائی آپس میں تقسیم کر لینا۔ بس ان کی عقل میں بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار جائیں گے۔ بازار جاتے وقت انہیں ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جنگل میں ہی گزاری جائے۔ بس یہ وہاں لیٹ گئے۔ رات کو ایک بھائی کی آنکھ کھلی۔ اس نے کہا، لگتا ہے ہمارا گھوڑا کوئی کھول کر لے کر جا رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، رمضان خان ہوگا، اس سے تو ہم صبح نمٹ لیں گے، بس اب سو جاؤ۔ وہ چاروں بھائی گہری نیند سو گئے۔ صبح ہی جب انہوں نے اپنے گھوڑے کو نہ پایا تو وہ بازار کی طرف نکل گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کے پاؤں کے نشان دیکھے۔ پہلے نے کہا، لگتا ہے یہ کسی عورت کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا، لگتا ہے بھاگ کر آئی ہے۔ تیسرے نے کہا، ناراض بھی تھی۔ بس یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اچانک ایک شخص ان کے سامنے آیا اور کہا، رکو رکو، تم نے یہاں سے کسی عورت کو جاتے دیکھا ہے؟ پہلے نے کہا، کیا وہ تمہاری بیوی تھی؟ دوسرے نے کہا، لگتا ہے ناراض ہو کر آئی تھی۔ تیسرے نے کہا، بھاگ کر بھی آئی تھی۔ بس اسے یقین ہو گیا کہ میری بیوی انہی کے پاس ہے۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں میری بیوی تمہارے پاس ہے، مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ بادشاہ کے پاس جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چاروں بیوقوفوں نے کہا، نہیں ہمارے پاس نہیں، بس ہم نے تو پاؤں کے نشان سے دیکھ کر بتا دیا۔ اس شخص نے کہا، چلو بادشاہ کے پاس۔ بس یہ چاروں بھائی اور وہ شخص بادشاہ کے پاس روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک جانور کے پاؤں کے نشان دیکھے۔ پہلے نے کہا، لگتا ہے کسی نر کے پاؤں ہیں۔ دوسرے نے کہا، اونٹ کے پاؤں ہیں۔ تیسرے نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ چوتھے نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ ایک پاؤں سے لنگڑا بھی تھا۔ بس یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بھائیو رکو، تم نے یہاں سے کسی جانور کو جاتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، کیا وہ تمہارا اونٹ تھا؟ اس شخص نے کہا، ہاں ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا وہ بھاگ کر آیا تھا؟ اس شخص نے کہا، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا اونٹ تمہارے پاس ہے۔ جو بھی ہو تم ہی نے میرا اونٹ چرایا ہے، میرا اونٹ آرام سے دے دو ورنہ بادشاہ کے پاس جا کر تم یہ صاف صاف بتا دو گے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں چرایا، بس ہم نے تو تمہارے اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے تھے تو بتا دیا۔ اس شخص نے کہا، چلو بادشاہ کے ہاں چلو۔ بس یہ 6 کے 6 لوگ بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے مجلس بٹھا لی، تمام لوگوں کو مدعو کر لیا۔ بادشاہ نے چاروں بھائیوں کو کہا، کیا تم نے ان کے اونٹ اور بیوی کو اغوا کیا ہے؟ چاروں بھائیوں نے یکجا ہو کر کہا، استغفر اللہ، بھلا ہم کیوں کسی کی چیز کو چوری کرنے لگے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو بس ہمارے پاس غیبی علم ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، چلو میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، بتاؤ اس برتن کے اندر میں نے کیا چھپایا ہے؟ پہلے نے کہا، لگتا ہے کوئی پھل ہے۔ دوسرے نے کہا، اس پھل کے اوپر تاج ہے۔ تیسرے نے کہا، اس کے دانوں میں بیج ہے۔ چوتھے نے کہا کہ صحیح کیوں نہیں بتا دیتے، یہ ایک انار ہے۔ بس بادشاہ کو علم ہو گیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے رمضان خان کو کہا کہ ان کے گھوڑے کے پیسے انہیں واپس کر دو۔ رمضان خان کو گھوڑے کے پیسے واپس کرنے پڑے۔ ان چاروں بیوقوفوں نے اس گھوڑے کے پیسوں سے بہت ساری بکریاں اور بھیڑیں لے لی۔ واپسی پر انہوں نے جنگل میں چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور یہ وہیں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ جب یہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بکریاں درخت پر چڑھ گئی ہیں اور بھیڑیں جگالی کر رہی ہیں۔ تو ایک بھائی نے کہا، لگتا ہے یہ بکریاں درخت پہ سے ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور یہ بھیڑیں ہمارے بارے میں باتیں کر رہی ہیں تاکہ بکریاں ڈنڈے توڑ کر نیچے پھینکیں اور یہ بھیڑیں ہمیں ماریں۔
اگر بھلی خیر ہے تو یہاں سے بھاگ چلو۔ بس چاروں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ اتنے بھاگے کہ یہ آگ بگولا ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا بھلا اتنے کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے جب ساری کہانی بتائی تو گھڑ سوار کو یقین ہو گیا کہ یہ پاگل ہیں، یہ بے حد بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا اگر میں نے تمہاری بھیڑوں کو تمہیں واپس کر دیا تو تم مجھے اس کے عوض کیا دو گے؟ یہ بیوقوف تو تھے ہی۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے غلام بن جائیں گے۔ بس وہ گھڑ سوار انہیں اپنے پیچھے پیچھے لے کر بھیڑوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بھیڑوں کو تھپکی دی تو تمام بھیڑیں شانت ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ اب تم بھی اپنی بھیڑوں کے سروں پر تھپکیاں دو۔ بس انہوں نے بھی بھیڑوں کو تھپکیاں دیں۔ اب جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گھڑ سوار کے غلام بن جائیں گے تو اب انہیں غلام بننا پڑا۔ گھڑ سوار ان بھیڑ بکریوں کو اور ان چاروں بیوقوفوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے پہلے شخص سے کہا کہ تم میری بیلوں کی 2 جوڑی ہے، انہیں اچھی طرح چراؤ گے۔ دوسروں کو کہا کہ تم جا کر ان بھیڑ بکریوں کو چرا کر لاؤ۔ تیسرے کو کہا کہ میری ماں بوڑھی ہے، بہت بیمار رہتی ہے، تم نے میری ماں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ چوتھے کو یہ کام ذمہ لگایا کہ میرے کھیت میں جو فصل کھڑی ہے تم جاؤ گے اسے کاٹو گے اور ترتیب سے رکھ دو گے۔ وہ اپنے کام پر انہیں کام ذمہ لگا کر چلا گیا۔ پہلے شخص جس کو یہ کام ذمہ لگایا تھا کہ بیلوں کو چرانا ہے، اس نے سوچا یہ تو بہت دیر کا کام ہے، بس اس نے بیلوں کی گردنوں کو کاٹا اور گھاس میں ڈال دیا اور کہا اب جب دل کرے کھاتے رہنا۔ دوسرے کو جس کو یہ کام ذمہ لگایا تھا کہ بھیڑ بکریوں کو چرا کر لانا ہے، بس وہ بھیڑ بکریوں کو چرانے تو گیا لیکن اس نے کچھ کتوں کو آتے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کتے بہت بھوکے ہیں، کیوں نہ کہ ان کتوں کو اجازت دی جائے کہ وہ ان بھیڑ بکریوں کو کھا لیں۔ بس ان کتوں نے ساری بھیڑ بکریوں کو کھا لیا اور وہ منہ ہانگتا ہوا گھر کو آ گیا۔ تیسرے کو جس کو یہ کام ذمہ لگایا تھا کہ میری ماں کا خیال رکھنا ہے، وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب بھی ماں کے منہ پر کوئی مکھی آ کر بیٹھتی وہ اس ڈنڈے کو زور سے مارتا۔ اتنے ڈنڈے مارے کہ گھڑ سوار کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اس بیوقوف نے سوچا کہ شاید یہ آرام کرنا چاہ رہی ہے، بس اس نے کپڑا اٹھایا اور بوڑھی کے منہ پر ڈال دیا اور خود آرام سے بیٹھ گیا۔ چوتھے کو جس کو یہ ذمہ کام لگایا تھا کہ تم نے فصل کاٹنی ہے اور اسے ترتیب سے رکھنا ہے، اس نے یہ سوچا یہ تو بہت مشکل کام ہے، بس اس نے ساری فصل کو آگ لگا دی اور سارے دانے جھڑ جھڑ کر زمین پر گر گئے۔ اس نے سوچا یہ صحیح کام ہو گیا۔ جب گھڑ سوار آیا تو اس نے چاروں سے کام پوچھے، چاروں نے اپنے اپنے کام بتائے تو گھڑ سوار نے سر پیٹ لیا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بھلا ان چاروں بیوقوفوں نے یہ میری ماں کے ساتھ کیا کیا؟ بس اس نے کہا چلو تم جتنے بیوقوف ہو، بھلا اب میں تمہیں کیا ہی سزا دوں، میں جانتا ہوں تم بھولے ہو۔ اب یوں کرو، جاؤ قبرستان جا کر ایک کان جتنی قبر کھود دو۔ بس یہ چاروں بھائی فوراً قبرستان روانہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کان کے برابر قبر کھود دی۔ اب ایک بھائی نے اپنا کان وہاں پر رکھا اور کہا یہ قبر تو بہت بڑی ہو گئی ہے، پہلے ہی گھڑ سوار ہم سے اتنا ناراض ہے، اگر وہ اور یہ بات جانے گا تو اور ناراض ہو جائے گا۔ بس اس نے اس قبر کو چھوٹا کر دیا اور کان کے برابر کر دیا۔ چاروں بھائیوں نے اپنے کان رکھ رکھ کر دیکھے اور فوراً گھر آ گئے۔ جب گھڑ سوار نے پوچھا کہ تم قبر کھود بھی آئے، یہ تو بہت مشکل کام ہے اور تم نے اتنی جلدی کر دیا۔ چاروں بھائیوں نے کہا اگر تمہیں نہیں یقین تو جاؤ قبرستان جا کر دیکھاؤ۔ بس گھڑ سوار قبرستان چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا میں نے کان جتنی نہیں بلکہ کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کان جتنی گہرائی کا قبر کا کہا تھا، اور یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا چلو اب بھلا میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ اس نے محنت کر کے بہت بڑی قبر کھود دی۔ اس نے کہا جاؤ اب میری ماں کو لے کر آؤ۔ چاروں بیوقوف بھاگتے بھاگتے ماں کو گھر سے لینے آ گئے۔ ماں کو چرپائی پہ رکھا اور بھاگتے بھاگتے قبرستان کی طرف دوڑ پڑے۔ راستے میں ماں کہیں گر گئی۔ گھڑ سوار نے جب کپڑا ہٹایا تو اسے اپنی ماں کو نہ پایا۔ اس نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے جب بات بتائی تو گھڑ سوار کو بہت غصہ آیا۔ گھڑ سوار نے کہا فوراً جاؤ اور میری ماں کی لاش کو ڈھونڈ کر لاؤ، نہ جانے تم کہاں گرا کر آ گئے ہو۔ بس یہ چاروں گئے۔ انہوں نے جب بوڑھی عورت کو نہ پایا تو انہوں نے دیکھا کہ رستے میں ایک بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی تھی۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت کو چارپائی پر لٹایا اور چاروں دوست قبرستان لے آئے۔ جب گھڑ سوار نے اس عورت کو دیکھا تو گھڑ سوار نے سر پیٹ لیا اور اس عورت سے معافی مانگی اور اس کو اس کے گھر کے پاس چھوڑ دیا۔
اور کہا کہ اب تو میں اپنی ماں کو خود ہی تلاش کر لوں گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ بس اس نے اپنی ماں کو تلاش کیا اور قبرستان میں دفنا کر آ گیا۔ اس نے چاروں بیوقوفوں کو کہا کہ میں تم سے اور کام نہیں کروا سکتا، تم نے میرا بہت نقصان کر دیا ہے، اس سے پہلے تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا اپنی ماں جیسا حال کروں۔ تم نے جو میری ماں کے ساتھ کیا ہے تم نے بہت برا کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیوقوفوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور بیوقوف ہمیشہ بیوقوف رہتے ہیں۔